اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 16 مقدمات۔ سب سے پہلے بات اسی سے شروع کرتے ہیں جی۔ تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے، مختلف مقدمات تھے آج۔ عمران خان صاحب کے 3 دہشت گردی تھے ایک وہ کوئٹہ قتل والا تھا، اسی طرح نیب کیس تھا، اسی طرح بے شمار مقدمات تھے۔ لیکن صبح ایک پریس کانفرنس کی گئی جی، حکومتی مشیر بھی ہیں، وفاقی وزیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے صبح پہلے پریس کانفرنس کی معزز عدلیہ کے سے پہلے تاکہ اپنا میسج ریکارڈ کروایا جائے۔ انہوں نے کچھ میسج دینے کی کوشش کی اور امید رکھتے تھے وہ آج کہ شاید میری بات سنی جائے اور شاید عمران خان صاحب کو آج جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے جی کہ عمران خان صاحب کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے یا جیل میں بھیجا جائے یا جو بھی کچھ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسان نہیں جانتا۔ عمران خان صاحب کو جی تمام مقدمات میں ریلیف ملا، کوئی 13 تاریخ تک، کوئی 14 تاریخ تک، کوئی 19 تاریخ تک۔ اسد عمر بھی وہاں پر موجود تھے، انہیں بھی ریلیف مل گیا۔ نیب کیس جو ہے اس کے اندر بشرا بی بی جو ہے سابقہ خاتون اول، ان کے متعلق نیب نے کہا جی کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل یا عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں انہوں نے معزز عدلیہ سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ یہ درخواست جو ہے ابھی اس کو ڈسپوز آف نہ کریں، کیوں کسی وقت بھی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پینڈنگ کر کے عدالت کے اندر رکھی گئی حفظان ما تقدم کے تحت۔ اور دوسرا جو کوئٹہ والا بڑا کیس تھا جی، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ اس وقت جو حالات و واقعات کے تحت ہے وہ یہ ہے جی کہ پہلے لطیف کھوسہ صاحب اس کے وکیل ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے آج سپریم کورٹ کے اندر اس کے متعلق جو ہے وہ رٹ دائر کی تھی، تو معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2 جناب ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے وہ کیس سنا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے متعلق کو فیصلہ نہیں کریں گے، کیوں 3 جج ہوں گے تو وہ بینچ بنتا ہوتا ہے، 2 ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا، اس لیے پھر وہ جناب دوبارہ لطیف کھوسہ صاحب نے جناب وہ ریکویسٹ کی معزز عدلیہ سے، اور تمام حقائق ان کے سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ جناب اس پر اب تاریخ پڑ گئی۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب کی زیر نگرانی دوبارہ یا بینچ بنے گا یا چیف جسٹس صاحب خود اس میں بیٹھیں گے، یہ آنے والے وقت میں ملیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 19 تاریخ تک اس میں ریلیف ملا ہے، یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ دوسری طرف یہاں یہ سارے کام ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اپنے مقدمات کے اندر مصروف تھیں، اور کوئی ضمانت پہ، کوئی کدھر کون سی، کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت کے اندر۔ لیکن دوسری طرف جو اینٹی کرپشن محکمہ ہے جی، اس نے کارروائی ڈالتے ہوئے جناب عمران خان صاحب کے جو زمان پارک والا گھر ہے اس پر بشرا بی بی اور جناب عمران خان صاحب کو اس میں فریق بناتے ہوئے جو ان کی وہ سسٹر کا کیس ہے جو زمینہ والا لئیے والا، اس کے اندر وہ نوٹس ہے تو ان کو جاری کر گئے ہیں جی۔ تو اب اس کے علاوہ اپنا جنرل فیاض حمید صاحب اور جناب آرمی چیف صاحب کا جو ہے وہ ہمارے سپہ سالار جو صاحب باجوہ صاحب، ان کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق جو کورٹس تھیں ان کے اندر کوئی سزائیں ہوئی تھیں کچھ لوگوں کو، اس کے متعلق انہوں نے جی ایک بل پیش کیا یا جو بھی کیا کہ وہ اس کے اوپر ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو یہ سارے کام ہوتے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو انہوں نے کی حکومت پاکستان نے، وہ یہ کی کہ جس طرح کشمیر کے اندر شب خون مارا گیا اور پھر وہاں پر جناب حکومت گرائی گئی، پھر یک زبان ہو کر رات کو 1 بجے سب نے جناب ووٹ ڈالا۔ آج اسی طرح گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے متعلق بہت دیر سے جو ان کی آنکھ میں کھٹک رہے تھے، کیوں وہ عدل کا احترام بھی کر رہے تھے، آئین اور قانون کے تحت بھی چل رہے تھے، اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو مکمل سپورٹ بھی کر رہے تھے، پھر اس کے علاوہ جناب سیکورٹی بھی مہیا کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ قابل برداشت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جو بھی دشمن ہیں عمران خان صاحب کے، ان سب نے مل ملا کر جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے تحت ان کے خلاف سب سے پہلے جناب عدم اعتماد پیش کی گئی، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ کوئی اسمبلی نہ ڈیزالو کر سکے یا کوئی ایسا کام نہ کر سکے جس کی وجہ سے کل کو پرابلم بن جائے۔ پہلے عدم اعتماد پیش کی گئی، پھر اس کے ساتھ ہی وہاں کے جو چیف جج ہیں انہوں نے ان کو نااہل قرار دے دیا جعلی ڈگری کی بنا پر،
اب وہ کیس چلے گا یا جو بھی ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا فوری طور پر انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا. عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کے بعد ہدایات عمران خان صاحب سے کچھ لیں، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا جی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اب یہ وقت بتائے گا یا حالات بتائیں گے. آزاد کشمیر میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن وہ پانی کی طرح جس طرح پانی کے اندر ریت بہتی ہے اس طرح بہہ گئے، اور پھر رات کو 1 بجے سب نے جناب تالیاں بجائیں اور یک زبان ہو کے سب جماعتوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ وہاں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے وہ بھی شامل ہو کر ایک نیا وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کے اندر لے آئے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی ایکشن ری پلے ہوگا گلگت بلتستان کے اندر، یا گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگ، وہاں کے ایم این اے، وہاں جو ایم پی اے ہیں وہ اپنے آپ کو برقرار رکھیں گے اور جو سٹانس انہوں نے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لیا ہوا ہے اس پر قائم رہیں گے؟ اکثریتی پارٹی وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک 31 ہے یا 35 نشستیں، اس میں سے 20 کے قریب 21 کے قریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، باقی جو ہے وہ چوں کا مربع جتنا بھی ہے وہ سارا اس کے پاس ہے. اب یا تو خرید و فروخت کی جائے گی یا جناب ان کو بائی ہک اینڈ کروک جو ہے ان کو روکا جائے گا، توڑا جائے گا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی آج جو ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ ان کو فیصلہ یہ نہیں نظر آ رہا کہ آخر یہ سارا کچھ کیا اور کیوں ہوتا جا رہا ہے، کس وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کوئی بندہ انسان نہیں کہہ سکتا. اور یہ جب تک یہ لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ خدا کا فیصلہ کچھ اور ہے، یہ اسی طرح دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا رہے گا. جمعے والے دن عمران خان صاحب نے جناب وہ جو سویڈن کے اندر ہے اس کے متعلق ایک بڑی کال دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جی کہ پاکستان کے لوگ قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے یہ جو کال ہے اس پر کتنے لوگ نکلتے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اکیلی کو کال نہیں دی، انہوں نے تمام اہل وطن پاکستانیوں کو کال دی ہے کہ اس کا میسج جو ہے پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے اور یہ نیکی کا کام ہے، اس میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے. پرامن طریقے سے رہ کر عمران خان صاحب نے کال دی ہے. اب جمعے والے دن جناب جمعے کی نماز کے بعد لوگ نکلیں گے، کتنے نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی. اور ہمیں بھرپور طریقے سے اس معاملے کے اندر شرکت کرنی چاہیے. دوسری طرف اسد کیسر صاحب جن کے اوپر دباؤ بھی ہے، پریشر بھی ہے، اور پھر وہ جس دن پرویز خٹک صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کرنے گئے تھے، مفاہمتی ملاقات کرنے گئے تھے. تو پھر وہ وہاں پر جناب پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب وہ گرفت میں آ گئے، وہ سیف ہاؤس میں چلے گئے. پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا تھا، اسد کیسر صاحب اپنے سٹانس پر ڈٹے رہے تھے. آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان کے ساتھ کچھ معاملات ہونے کی جو توقعات کی گئی تھیں، یعنی کہ ان پر واقعہ حملہ ہوا تھا کہ کسی طرح ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن اسد کیسر صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس گرفتاری سے محفوظ رہا، مگر بدقسمتی سے میرا ایک دوست ثوابی کا جناب ایم این اے اپنا عبد الکریم خان صاحب وہ جناب وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے، پھر وہ ان کو لے کر تو وہ چلے گئے ہیں. بہرحال کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنا اسد کیسر صاحب کتنے دن تک مزید جو بچ سکتے ہیں جب تک یہ حکومت جو ہے وہ نگران حکومت کی شکل میں قومی حکومت جو تبدیل نہیں ہوتی. اسد کیسر صاحب پر تلوار اسی طرح لٹکتی رہے گی. کے پی کے اندر پریشر بڑھایا جائے گا. جو کیوں پرویز خٹک صاحب کا اب نہ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے راجی، نہ تحریک انصاف کے ساتھ پرویز خٹک صاحب ہے، تو راہیں تو سب کی جدا جدا ہو گئی ہیں. دوسری طرف وائس آف امریکہ کا اردو چینل ہے، اس نے جناب ایک یعنی انہوں نے اپنا جو خبر دی ہے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور اپنے جو جذبات ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں. ان کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ذرائع کے مطابق خبریں یا موضوع سپریم کورٹ کے اندر جس طرح لطیف کھوسہ صاحب یا دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ عید پر وہ رہا ہو جائیں گے.
ان کے اپنے ذاتی وکیل دوست میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے بھی اس کے متعلق کچھ خبریں دی تھی کہ ہمارے مختلف چینلز اور مختلف لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. تو وائس آف امریکہ کے مطابق انہوں نے آج ایک قسم کا یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اور عمران ریاض خان جو ایک بڑی فالوئنگ رکھتا ہے، ایک اینکر پرسن بھی ہے، انویسٹیگیشن کے اندر، جرنلزم کے اندر اس کا ایک بڑا مقام ہے. اس نے اپنا ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوایا، چاہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ اس کو یوٹیوبر کے نام سے جانتے ہیں، چلو اگر وہ یوٹیوبر بھی ہے تو پھر بھی اس کی فالوئنگ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، مگر وہ ایک انسان ضرور ہے جی. اس کے متعلق جتنی بھی تشویش ہے وہ سب لوگوں کو ہے، جتنے ان کے فالوور ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، کہ اب وعدہ کر کے جی ہماری رسائی ہو گئی ہے، ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی کسی کی، لیکن ہمیں یہ خیر خبر دی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب خیر خیریت سے ہیں، ان پر کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا. لیکن ابھی کچھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے. بات وہی ہے جی کہ جب تک وہ اس بات کو کنفرم نہیں کریں گے کہ وہ ولاگ نہیں کریں گے، وہ اپنی بات جو اکثر وہ جس طرح ڈٹ کر کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو ان کو پھر اسی لیے ابھی تک ڈیل کے طور پر یا اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے پہلے چھوٹ گئے تو پھر ان کی آواز جو ہے ایک آواز بن جائے گی، اور پھر عمران خان صاحب کو اس آواز کا فائدہ ہوگا. جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، دل کی آواز عمران خان صاحب کی ہوتی، وہ اپنے الفاظ کے اندر ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف شمیم نقوی صاحب جو جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کا وہ بھی آج کل زیر عتاب آئے ہوئے ہیں. ان کی بلڈنگ بھی توڑی گئی، ان کا پلازے بھی توڑے گئے، جو اور ان کے جو کاروبار تھا اس کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے آج ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں صبر اور شکر سے اس جو کالی رات ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہوں. گو مجھے مالی طور پر نقصان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا کہ جہاد اسی کا نام ہے، کہ جہاد آسان نہیں ہوتا، جہاد مشکل کا نام ہے، اور جہاد اسی کا نام ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی بقا کی خاطر جو لوگ وہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اس حق کی اور راہ پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے جی کہ سب لوگ جھگڑا کریں، ہلڑ بازی کریں یا کچھ ایسا کریں جیسا بدقسمتی سے 9 مئی کے والے دن واقعہ ہوا، وہ ایسا نہ کریں، لیکن اپنا احتجاج، اپنی آواز بلند کریں. اور جو لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، جس طرح IMF نے ہمیں جس شکنجے کے اندر رگڑا ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ پلانٹڈلی یہ جو $3 ارب جو ہے ہمیں 3 قسطوں کے اندر انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایک بڑی منظم گیم کے تحت پاکستان کو 3 قسطوں کے اندر یہ جو ہے IMF والا جو پیکج ہے اناؤنس کیا گیا. اس کے اب بعد جناب پاکستان کے لیے کچھ راہیں کھلیں گی کہ پیسے کچھ اور ملکوں سے قرضہ لے گا. $24 ارب کے متعلق سنا جا رہا ہے کہ $24 ارب دوسرے ممالک سے آئے گا. جب آئے گا جب کی بات ہے. ابھی تو فی الحال انہوں نے IMF نے خود فیصلہ جو ہے وہ ابھی 13 یا 14 تاریخ کو جو ذرائع کے مطابق خبر ہے وہ بورڈ نے فیصلہ کرنا اور پاکستان کو قسط جاری کرنی ہے. حکومت پاکستان جو شادیانے بچا رہی ہے جی، عوام کو خوشیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ عوام خوش ہو جائے کہ IMF سے بجٹ پاس ہمارا بل پاس ہو گیا، ہمیں پیسے ملیں گے. بیسک اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرتا کہ ہم کم سے کم 55 سال ہو گئے ہیں، 55 سال سے ہم لوگ اسی طرح قرض کے سہارے جیتے آ رہے ہیں. ایوب خان کے دور کے اندر پہلا جو قرض IMF نے ہمارے گلے کے اندر پھندا ڈالا تھا، وہ ایک اس وقت کے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے، شاہد یا کچھ ایسے ہی نام تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، انہوں نے جناب $27,000 جو ہے سب سے پہلے لیے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا گیا، مگر بدقسمتی سے ضیاء الحق کے دور تک تو یہ ہزاروں کے اندر تھا. پھر جب یہ حکومت، یہ جو مفاہمت والے لوگ ہیں، انہوں نے جناب جس میں بے نظیر صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ آئی، یہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے پھر بوریوں کے منہ کھولے، اور جس کے نتیجے کے اندر پھر ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ کلاس اس نے اس قرضے کا فائدہ جو IMF سے ملتا رہا، وہ قرضے کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے رہے اور پاکستانی عوام کو دلدل کے اندر پھینکتے رہے.
اب اگر دیکھا جائے بینکنگ نظام، جو سود کا نظام پاکستان کے اندر جس طریقے سے اس کو لانچ کیا گیا اور اس کو بارہا دفعہ توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ توڑ سکے. سود ایک حرام چیز ہے. جب ہماری معیشت ہی سود کے اوپر چلے گی تو ہمیں برکت نہیں ہو سکتی، ہماری کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو سکتی. 91% پاکستانی شہری، پاکستانی لوگ جن کا اس کاروبار سے، IMF سے، یہ سٹاک مارکیٹ سے یا اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو ہمیں سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، ان سے 91% پاکستانی عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. 91% پاکستانی عوام اپنی محنت، اپنی مزدوری، اپنے زور بازو پر اپنا رزق کما کر، حق حلال کا رزق کما کر وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ جو سارا نظام گھورک دھندا جس کے اندر ہم تقریباً ہزارہ ارب، یعنی اگر اس کو 150 ملین ڈالر اگر گنا جائے، 150 ارب ڈالر، تو 150 ارب ڈالر کے قریب یا اس سے بھی اوپر ہے تقریباً جو پیسے بنتے ہیں، جو پاکستان کے اندر اگر ان کو کنورٹ کیا جائے تو ہزاروں ٹریلین، ہزار یا جس طرح کے بھی حساب لگا لیں، اب 150 ارب کم از کم یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. ابھی اس وقت جو ہے وہ 125 ہے. پھر ابھی یہ جو 24 ارب یا 25 ارب روپے کی یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ اچانک جو ہے پھر یہ تقریباً 150 ارب یا اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا. اب اس میں پاکستانی عوام نے کیا ترقی کی، پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ اگر بنگلے بنے ہیں تو ان لوگوں کے بنے، اگر ملیں بنی ہیں تو ان لوگوں کی بنی ہیں، اگر جائیدادیں بنائی ہیں تو ان لوگوں نے بنائی ہیں، اگر پلازے بنائے ہیں، پیٹرول پمپ لگائے ہیں تو ان لوگوں نے بنائے ہیں، یا کچھ اور لوگوں نے بیرون ملک جو ہے وہ جزیرے خریدے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہوگا. اس کے متعلق عوام ہی سوال کر سکتی ہے. عوام پوچھے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نہ IMF کے کسی گورکھ دھندے کے اندر چل رہے ہیں، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور ٹیکس بھی عمرہ کو رعایت دی جا رہی ہے، اور پاکستانی عوام جو عام عوام ہے، کنزیومر عام، اس کے اوپر جناب ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے. انڈا مہنگا ہوا، پاکستانی عام غریب آدمی متاثر ہوا. دال مہنگی ہوئی، پاکستان کا عام شہری متاثر ہوا. پیٹرول مہنگا ہوا، پاکستان کا عام شہری متاثر ہوا. تنخواہوں پر ٹیکس لگایا گیا تو پاکستان کا ملازم پیشہ جو ہے وہ اب اگر ملازم صاحب دیکھے جائیں تو وہ اتنے امیر تو نہیں ہوتے، لیکن جو بڑے بیوروکریٹ، بڑے سفید ہاتھی، جو بڑے بڑے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، یہ سیاستدان ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، نہ ان کو کوئی جناب طلاق ایسے مطلب کہ کسی طریقے سے بھی ان کے اوپر کوئی شکنجہ ٹائٹ نہیں کیا گیا. شکنجہ ٹائٹ کیا جاتا ہے صرف پاکستان کی عوام پر، اور پاکستان کی عوام کو نچوڑ کر ایک پروسیس کے تحت ان کو غریب رکھا جا رہا ہے. جس طرح امریکہ کی پاکستان کے متعلق ایک پالیسی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو، یہ 1950 یا 51 کے اندر یہ پالیسی بنی تھی امریکہ کی کہ پاکستانی عوام کو نہ خوشحال ہونے دینا ہے، نہ پاکستانی عوام کو گرنے دینا ہے. اب اس وقت 10 کروڑ کی قریب لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے چلے گئے. اگر یہ سلسلہ جس طرح یہ جاری ہے، اگر یہ جاری ہے 14 مہینے کے اندر 10 کروڑ لوگ گئے ہیں، اگر یہ اسی طرح 14-15 ماہ اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر جناب پاکستان کی پوری آبادی سطح غربت سے نیچے چلی جائے گی. اس میں پاکستانی آبادی کا کیا قصور ہے؟ بینکنگ نظام کے اندر پاکستانی عام شہری جو پیسے لینے جاتا ہے اسے بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے، جو تنخواہ لینے جاتا ہے اسے بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے، جب اس کی تنخواہ محکمے کے اندر ہوتی ہے اسے بھی تنخواہ کے اندر ٹیکس کاٹا جاتا ہے، کوئی بازار سے چیز خریدنے جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس وہ ادا کرتا ہے. یعنی ہر جگہ ٹیکس دینا جی عوام نے دینا ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، جو بڑے صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. کہ اس کی وجہ کیا ظاہر کی جاتی؟ انویسٹر ہیں جی ہمارے، اگر انویسٹر مر جائے گا تو پاکستان مر جائے گا. اگر انہی انویسٹر کے زندہ رہنے کی وجہ سے پاکستانی عام عوام جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے جاتی جا رہی ہے. دوسرا جو سٹاک مارکیٹ کا ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ اتنے انڈیکس اوپر چلی گئی، اتنے نیچے چلی، وہ ایک بڑا جوا خانہ ہے جی. اس جوا خانہ کے اندر بڑے بڑے ارب پتی لوگ جو ہیں وہ اپنا جوا کھیلتے ہیں اور کبھی جوا لگ جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. سٹاک مارکیٹ اور اس طرح کے بے شمار کام ہیں جی جن پر غور کرنا چاہیے. ایک ویلاگ کروں گا جی پاکستان ریلوے یا مختلف ادارے ہیں ان کے اندر جو حالات ہیں، میں کم از کم ریلوے کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے اوپر میں ایک ویلاگ کروں گا کہ کس طریقے سے کرپشن ایک جو لائن کے اوپر پتھر
ڈالنے والا آدمی ہے یا لائن کے اوپر چلتا ہے یا ایک مزدور ہے پاکستان ریلوے کا، وہاں سے لے کر اس کے اوپر والا آدمی جو اب اس کے اندر جتنے بھی آپ اوپر والے سارے لگا لیں، اینڈ تک لگا لیں، یعنی وفاق لگا لیں، اس میں صوبائی لگا لیں، اس میں جناب محکمے کا سب سے بڑا ان کا چیئرمین ہوتا ہے، وہاں تک ایک صورتحال بنتی ہے جو اس کا نیٹ ورک میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایک ادارے کے حالات بتاؤں گا جی جو میں آئی وٹنس ہوں، دیکھا ہے میں نے، وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہاں کہاں سے کیسے کیسے کس طرح سے ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ تو ڈاکے تو مارتے ہیں جی اوپر والے اور سزا بھگتے ہیں پاکستانی عام عوام جی۔